فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلی 2 نشستوں میں فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور جو لاسٹ ہم نے نشست میں پیج 226 پر کے تقریباً اختتام اور 227 کے بالکل آغاز کی 2-4 لائنوں میں آپ سے خدا حافظ کا تھا. اور آئیے اب پیج 227 سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے انس کی روایت میں یہ ہے کہ جب ہم نے سلام کیا اور کوئی جواب نہ ملا اور علی علیہ السلام کے سلام کا جواب انہوں نے دیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ہمیں جواب نہیں دیتے اور حضرت علی علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اصحاب کہف نے جواب دیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ مقام احتجاج پر مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے انس سے اس حدیث بساط کی شہادت طلب کی تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انس اگر واقعاً بڑھاپے کی وجہ سے تو بھول گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تو میرا وہ حق چھپا رہا ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے آنکھوں سے نابینا کرے اور تیرے چہرے کو اس طرح مبروس کرے کہ تو برس کو چھپا نہ سکے. انس اس وقت نابینا ہو گیا اور اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان برس کا داغ بھی ظاہر ہو گیا. اس کے بعد انس نے قسم کھا لی کہ فضائل علی علیہ السلام میں سے کوئی ایسی فضیلت جو اسے معلوم ہوگی کسی مقام پر بھی نہ چھپائے گا. تفسیر فرات میں جناب جابر انصاری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ 3 دن مسلسل حضرت علی علیہ السلام مجھے نظر نہ آئے. میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا، کنیز باہر آئی. میں نے کہا کہ مجھے ام المومنین سے کچھ پوچھنا ہے. جناب ام سلمہ رضی اللہ دروازے پر تشریف لائیں. میں نے عرض کیا کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ دروازے میں نے عرض کیا بی بی کئی دن ہو گئے ہیں حضرت علی علیہ السلام نظر نہیں آ رہے. بی بی نے فرمایا وہ برہات کی طرف گئے ہیں، بے رے ہے الف تے اس کی طرف گئے ہیں. میں نے عرض کیا بی بی یہ برہات کون سا علاقہ ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ جابر میں تو سمجھتی تھی کہ تو کافی صاحب معرفت ہوگا، جا مسجد نبوی میں علی علیہ السلام تجھے مل جائے گا. میں حیران و پریشان مسجد نبوی میں آیا. رات کافی گزر چکی تھی، مسجد میں کوئی نہ تھا، البتہ مسجد میں ایک نور چمک رہا تھا. مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سجدہ کر رہا ہو، لیکن وہ حضرت علی علیہ السلام نہ تھے. میں نے دل میں خیال کیا کہ مجھے جناب ام سلمہ سے یہ توقع نہ تھی، انہوں نے مجھے یوں ہی ٹال دیا ہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ نور کا بادل مسجد میں آیا، اس سے حضرت علی علیہ السلام برآمد ہوئے. آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا. میں نے قدم بوس ہو کر عرض کیا قبلہ 3 دن ہے میں آپ کی زیارت کے شوق میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن آپ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ تو تجھے معلوم ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس کے نبی تھے، اسی طرح میں ان کی طرف سے جن و انس کا خلیفہ نبی ہوں. قوم جن میں کچھ افراد بگڑ گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے، میں انہیں راہ راست پر لانے کی خاطر گیا تھا. سجدہ ریز شخص اٹھا اور اس نے کہا یا علی علیہ السلام
فتح مبارک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اہل سما کو میرے سلام دے دینا، اور وہ شخص میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ ایک ملک ہے جسے اللہ نے موکل کر رکھا ہے، یہ مجھے زمین و آسمان کی اطلاعات پہنچاتا رہتا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ صدوق نے امالی میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک سریہ میں سین رے یہ ہے میں حضرت علی علیہ السلام بحکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں رہ گئے۔ جب ہم واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو حضرت علی علیہ السلام کے 2 حصے رکھے۔ تمام مہاجرین و انصار نے احتجاج کیا کہ قبلہ اس جنگ میں علی علیہ السلام تو نہ تھا، لیکن آپ اس کا حصہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے تمام فوجیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے فلاں فلاں حلیے کے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے کفار کے میمنہ پر حملہ کیا تھا؟ سب نے عرض کیا قبلہ دیکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حملے کے بعد جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ بھی تم نے سنا تھا؟ تو چند صحابہ جو اس وقت آپ کے قریب تھے انہوں نے عرض کیا قبلہ جی ہم نے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا ان تمام کو وہ بات تم ہی بتا دو جو اس نے کہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ حملے سے فارغ ہوا تو اس نے آ کر عرض کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حصہ غنیمت میں ہو گیا، میں اپنا حصہ علی علیہ السلام کے نام کرتا ہوں۔ آپ نے پھر تمام صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے میسرہ پر حملہ کرنے والے اس حلیے کے شخص کو دیکھا تھا؟ تو سب نے کہا قبلہ دیکھا تھا، بڑی بے جگری سے حملہ کر رہا تھا، لیکن ہم کوشش کے باوجود اسے پہچان نہ سکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حملے کے بعد جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی تم نے سنا تھا کیا نہیں؟ تو وہی چند صحابہ عرض کرنے لگے کہ قبلہ ہم نے سنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب حملے سے فارغ ہو کر وہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھی غنیمت میں حصہ ہو گیا، لیکن میں اپنا حصہ علی علیہ السلام کے نام کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان دونوں کو تم نہیں جانتے، لیکن میں نے اسی وقت انہیں پہچان لیا تھا۔ میمنہ پر حملہ کرنے والا جبرائیل اور میسرہ پر حملہ کرنے والا میکائیل تھا، یہ انہی کا حصہ ہے جو میں علی علیہ السلام کو دے رہا ہوں۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے علل الشرائب میں سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس چند لوگوں کے قریب سے گزرا، یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کا شکوہ کر رہے تھے۔ وہ ابلیس اسی جگہ رک گیا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے؟ ابلیس نے کہا میں ابو مرا ہوں، میم رے گول ہے ہوں، اور ان لوگوں نے کہا کہ کیا تو ہماری باتیں سن رہا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ ہاں سن رہا ہوں، تم اپنے مولا کا شکوہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، تجھے کیسے معلوم کہ علی علیہ السلام ہمارے مولا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کیا تمہارے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اے اللہ، علی علیہ السلام کے موالی سے تو محبت رکھ، علی علیہ السلام کی مدد کرنے والے کی نصرت فرما اور علی علیہ السلام کی رسوائی چاہنے والے کو رسوا کر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تو گویا تو علی علیہ السلام کے موالیوں اور شیعوں سے ہے۔ ابلیس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں نہ موالی ہوں، البتہ جو دشمنان علی علیہ السلام ہیں میں ان کے مال اور ان کی اولاد میں حصے دار ہوتا ہوں، اور علی علیہ السلام سے مجھے محبت ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تو بھی علی علیہ السلام سے کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اے گروہ ناقصین و مارقین و قاسطین، مجھے تو صرف ایک بات معلوم ہے، جب میں نے قوم جن میں رہ کر 12,000 برس اللہ کی عبادت کی اور اللہ نے قوم جن کو ختم کر دیا تو میں نے اللہ سے اپنی تنہائی کا شکوہ کیا، اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں آسمان اول پر ملائکہ کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ میں نے آسمان اول پر بھی 12,000 برس عبادت خدا کی۔ ایک دن ہم مصروف عبادت تھے کہ ہمارے قریب سے ایک ایسا نور گزرا کہ جس کے روب سے تمام ملائکہ اور میں بے ساختہ ہم سجدے میں گر گئے اور عرض کیا بار الہ، یہ کسی نبی مرسل کا نور تھا یا کسی ملک مقرب کا؟ تو
تو ذات احدیت کی طرف سے ہمیں جواب ملا کہ یہ نور نہ کسی نبی مرسل کا ہے اور نہ ملک مقرب کا، یہ فقط علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بہت بڑا اژدہا داخل مسجد ہو گیا۔ کچھ لوگ تو ڈر کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نہ ڈرو اور نہ اسے مارو۔ وہ اژدہا آپ کے قریب آیا اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اسے فرمایا ذرا صبر کر، مجھے خطبہ مکمل کر لینے دے۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا تو فرمایا ہاں بتا، اب بتا کہ تو کون ہے اور کس لیے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا قبلہ میں قوم ہے جن کے سردار کا بیٹا عمرو ابن عثمان ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں کہ اس کی جگہ آپ کسے مقرر فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمرو، میں تجھے تقوی الہیہ کی وصیت کرتا ہوں۔ یہاں پہ تھوڑا سا میٹا ہوا ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے انک، لیکن یہی ہے، تے قاف واو الف حمزہ بڑی ہے، تقوی الہیہ کی وصیت کرتا ہوں اور اپنی طرف سے تجھے تیری قوم پر حکمران نامزد کرتا ہوں، جا اور اپنے باپ کا منصب سنبھال لے۔ وہ اژدہا واپس چلا گیا۔ پھر اگلی کتاب میں کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، اس پہ لکھا ہے کہ اس میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک بڑا طویل اور انتہائی بوڑھا شخص داخل مسجد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں حام ابن ہیم ابن لاقیس ابن ابلیس ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا تیرے اور ابلیس کے مابین صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے عرض کیا ہاں قبلہ۔ آپ نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا اس وقت میں صرف اتنا سا بچہ تھا کہ باتیں کر لیتا تھا، لوگوں کو راہ حق سے معمولی سا بھٹکا لیتا تھا، پانی کے بھرے ہوئے مٹکے الٹا دیتا تھا اور قطع رحمی کرا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا برا کردار تھا تیرا۔ حام نے عرض کیا قبلہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے توبہ کی تھی؟ اس نے عرض کیا قبلہ جناب نوح علیہ السلام کے سامنے توبہ کی تھی جب آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور آپ کی قوم غرق ہوئی تھی، میں نے اسی وقت توبہ کی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا تھا، اور پھر جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، جب جناب یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا اور اسے کنویں میں ڈالا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اور میں نے انہیں اٹھا کر آرام سے کنویں کی تہ میں پہنچایا تھا۔ میں زندان میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا مونس رہا ہوں اور پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، انہوں نے مجھے توریت کا ایک سفر بھی حفظ کرایا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے سلام پہنچا دینا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلام پہنچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کا کچھ حصہ یاد کرایا اور فرمایا کہ خاتم الانبیاء کو میرے سلام پہنچا دینا، اور اب آپ کو سلام پہنچانے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اور تجھ پر میرا سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کس کے لیے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ سلام بھی پہنچانا تھے اور یہ عرض بھی کرنا تھی کہ مجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی علیہ السلام اسے کچھ صورتیں یاد کرا دیں۔ تو لکھا ہے کہ حام نے عرض کیا قبلہ یہ کون ہے؟ تو آپ جس کے سپرد مجھے فرما رہے ہیں تو مجھے اللہ کی طرف سے صرف نبی یا وسیع نبی سے بولنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء علیہ السلام کے وسیع کون تھے؟ حام نے عرض کیا قبلہ آدم علیہ السلام کا وسیع شیس تھا، نوح علیہ السلام کا وسیع سام علیہ السلام بن نوح علیہ السلام تھے، اور ہود کا وسیع ہود کا چچا زاد یوحنا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا وسیع اسحاق تھا اور موسیٰ کا وسیع یوشع تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وسیع شمعون شین میم عین واو نون جو کہ جناب مریم کا چچا زاد تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وسیع ہے جسے
توریت میں ایلیا لکھا گیا ہے۔ حام نے عرض کیا قبلہ کوئی اور نام بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انجیل میں حیدر ہے۔ حام نے عرض کیا قبلہ آپ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کشف الیقین میں ابو سعید خضری یا حضری سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیرون مدینہ وادی میں بیٹھے تھے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سا غبار اچانک نمودار ہو گیا۔ وہ غبار اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ادھر ادھر دیکھنا ناممکن ہو گیا، اور پھر وہ غبار آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اطمینان سے تشریف فرما رہے۔ وہ غبار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس غبار سے آواز آئی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ہمیں پناہ دیں اور میرے ساتھ کوئی ایسا فرد بھیجیں کہ جو وہاں جا کر ہمارے اور ہماری قوم کے باغیوں کے مابین کتاب خدا کے مطابق فیصلہ کرے۔ ہم پہلے تو آسمان کی خبریں چوری چھپے سن لیتے تھے، لیکن جب سے آپ کی ولادت ہوئی ہے ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے ہم نے آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ہم سے کچھ افراد نے آپ کا کلمہ نہیں ہم میں سے کچھ افراد نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں۔ اب ہماری مخالفت عداوت کی حد تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے ہمارا پانی روک دیا ہے اور جگہ جگہ ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا سامعین، یہاں پر یہ مٹا ہوا ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، تھوڑا سا پیج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس میں واضح وہاں لکھا ہی نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پتہ چل جائے گا۔ لکھا ہے کہ تو سامنے آ، پھر وہ لکھا ہے کہ اس سامنے آیا، ہم نے جو ہی اس کی شکل دیکھی ہمارا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس کے تمام جسم پر لمبے لمبے بال تھے، بڑا لمبا سر تھا، بڑی ڈراؤنی لمبی آنکھیں تھیں جو اوپر نیچے تھیں، اس کے منہ میں درندوں جیسے دانت تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو خود تو بتا رہا ہے کہ ہمارے باغیوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، پھر میں جسے بھیجوں کیا ضمانت ہے کہ تو اسے صحیح و سالم واپس لا سکے گا؟ تو پھر اس نے عرض کیا قبلہ جہاں تک کسی الہی گرفت کا تعلق ہے تو اس کی میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں خود اس آفت کی نظر ہو جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھیجا ہوا اس آفت کی نظر ہو جائے، لیکن جہاں تک ہماری برادری کا تعلق ہے تو میں ہر وہ عہد کرنے کو تیار ہوں جس پر آپ مطمئن ہوں، میں انشاءاللہ صحیح و سالم آپ تک پہنچا دوں گا۔ پھر حضور نے ابو بکر رضی اللہ سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ جاؤ، عرفتا این رے فے توئے ہے، عرفتا بھائی کے ساتھ اس کی قوم کو میرا پیغام دے دو اور ان کے مابین کتاب خدا کے مطابق فیصلہ کر لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا قبلہ جانا کہاں ہے؟ تو عرفتا نے کہا کہ بیرون مدینہ وادی تک، تو زمین کے اوپر جائیں گے، اس کے بعد ہمیں زیر زمین جانا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ زیر زمین کیسے جائیں گے؟ عرفتا نے کہا یہ میرا کام ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا قبلہ میں جس قوم کی زبان نہ سمجھتا ہوں اور نہ وہ میری زبان سمجھتے ہیں، میں کیسے انہیں تبلیغ کروں گا؟ آپ کسی اور کو بھیجیں۔ آپ نے عمر رضی اللہ سے فرمایا، عمر رضی اللہ نے بھی وہی عذر پیش کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے قبول کیا اور عرفتا کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور عرفتا سے فرمایا کہ چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور سلمان کو بھی کچھ فاصلے تک ساتھ جانے کو کہا، ہم بھی ان کے ساتھ چلتے گئے۔ جب ہم وادی کے کنارے تک آئے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری کوشش قبول فرمائے، اب تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ ہم وہیں رک گئے۔ حضرت علی علیہ السلام اور عرفتا
وادی عرفتا وادی کے درمیان میں آئے اور ہمیں ایسے معلوم ہوا جیسے زمین شگاف ہو گئی ہو اور دونوں اس شگاف میں چلے گئے اور پھر زمین اوپر سے ہموار ہو گئی. ہمیں انتہائی افسوس ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کہاں جا کے پھنس گئے ہیں. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آئے, نماز پڑھائی اور بیرون مدینہ آ کر ایک اور جگہ بیٹھ گئے. تمام صحابہ آپ کے گرد تھے. دن کافی چڑھ گیا لیکن حضرت علی علیہ السلام نہ لوٹے. صحابہ آپس میں اسی بات پر تبصرہ کرتے رہے. منافقین بار بار کہتے کہ اب علی علیہ السلام گیا, اب واپس نہیں آتا. کچھ کہتے تھے کہ چلو اچھا ہوا, اس سے تو جان چھوٹی ہے, بھلا ہو عرفتہ کا این ریفے تو عرفتہ کا کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر کرتے تھے. پھر لکھا ہے کہ حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ مسجد میں آئے, نماز پڑھائی اور پھر واپس جا کر اسی جگہ بیٹھ گئے. دوست و دشمن کا موضوع کلام حضرت علی علیہ السلام ہی تھا. حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا, آپ پھر مسجد میں تشریف لائے اور نماز عصر پڑھا کر واپس اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے. منافقین کی شماتت شین میم الف تے اب بڑھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے تبصرے سن کر پریشان ہوئے. جب سورج غروب کے قریب ہوا, یکایک جہاں ہم بیٹھے تھے وہی زمین پھٹی اور حضرت علی علیہ السلام باہر آ گئے. آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے, علی علیہ السلام کو گلے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا اور پوچھا, یا علی علیہ السلام بہت انتظار کرایا. حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا, قبلہ آپ نے سنا تو تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. میں نے ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک چن لو اور امن سے رہو. نمبر 1 میں نے کہا اسلام قبول کر لو, انہوں نے انکار کر دیا. نمبر 2 میں نے کہا جزیہ قبول کر لو تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. اور نمبر 3 میں نے کہا کہ عرفتہ سے صلح کر لو. پھر لکھا ہے پانی وغیرہ سے کچھ حصہ اسے بھی دے دو, اور انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. اب میرے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور چنانچہ میں نے تلوار کو بے نیام کیا اور جنگ کرنے لگا. بالآخر ان کا 80,000 فرد قتل ہوا تو کہیں جا کر انہوں نے شکست تسلیم کی. ابھی ان سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اب ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سب نے عرفتہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا ہے. عرفتہ نے عرض کیا, قبلہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو اور علی علیہ السلام کو جزائے خیر دے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ خرائج میں ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ نبی مستلق پر جا رہے تھے, میم صاد توئے لام قاف پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک ویران وادی میں رات آ گئی. آپ نے وہیں ڈیرا ڈال دیا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ قبلہ اس وادی میں قوم جن آباد ہے اور ان میں سے جو غیر مسلم ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں, اور آج رات ان کا خیال ہے کہ دھوکے سے آپ کے ساتھیوں کو ڈرائیں بھی اور قتل بھی کر دیں. ہم پیج 235 پر آ گئے ہیں. اب لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا, علی علیہ السلام جاؤ اور اس وادی میں جو جن رہتے ہیں انہیں دعوت توحید دو, اگر قبول کر لیں تو فبیہا, ورنہ یہ میری تلوار لے جاؤ. جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں اس وقت تک اسے نیام میں نہ ڈالنا. آپ نے 100 صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی علی علیہ السلام کے ساتھ جاؤ اور جیسا یہ کہیں ان کی اطاعت کرنا, ورنہ بے موت مارے جاؤ گے. وہ غریب ناچار آپ کے ساتھ ہو گئے. جب وادی کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے ان 100 صحابہ سے فرمایا کہ یہیں رک جاؤ اور اس وقت تک آگے نہ بڑھنا اور نہ پیچھے ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں. تنہا حضرت علی علیہ السلام زیر لب پڑھتے ہوئے وادی میں آگے بڑھے. جو ہی حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے ہم نے دیکھا کہ آندھی کے طوفان اٹھنے لگے. اتنے میں زور کی آندھی تھی کہ ہماری آنکھوں اور کانوں میں مٹی اڑ اڑ کر
پڑنے لگی اور اس وادی میں جتنے کنکر تھے اولوں کی طرح ہم پر برسنے لگے۔ قریب تھا کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کر کے فرمایا، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برادر نبی علی علیہ السلام تم سے کہہ رہا ہوں اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اس کے ساتھ ایک طرف ہمارے قدم جم گئے اور دوسری طرف ہم نے وادی میں دیکھا کہ بے شمار بلند قد افراد ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے ہیں اور ہر طرف سے حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام اپنی تلوار دائیں بائیں گھما کر انہیں تہ تیغ کر رہے ہیں۔ آپ بآواز بلند تلاوت قرآن بھی کر رہے تھے۔ دھواں اور غبار اتنا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آواز علی علیہ السلام کے سہارے ہم اپنی جگہ کھڑے رہے، پھر یکایک سیاہ دھواں اتنا تھا اٹھا کہ ہم لرز کر رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھوئیں کا بادل چھٹا، ہم نے دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام انتہائی اطمینان سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب آپ ہمارے پاس پہنچ گئے تو ہم نے حیرت سے پوچھا، یا علی علیہ السلام آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دشمن نے ہمیں دیکھا تو پہلے تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے تلاوت قرآن شروع کی تو وہ کمزور پڑ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ کمزور پڑ رہے ہیں تو میں نے تلوار کو بے نیام کیا اور ان میں گھس گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مغلوب ہو رہے ہیں تو وہ دھواں بن کر بھاگ گئے۔ اگر وہ اسی صورت میں رہتے اور نہ بھاگتے تو آج میں کسی ایک کو بھی اس وادی میں نہ چھوڑتا۔ اب چلو، ان میں سے جو بڑے سرکش تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور کلمہ اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ حمد خدا ہے کہ جس نے مومنین کو ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ پھر ہے اگلے پیراگراف میں کہ جب ہم واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر فرمایا کہ یا علی علیہ السلام باغیوں کے سردار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ اس وادی میں کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بہار میں جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر سے فارغ ہوئے اور وہیں محراب مسجد میں صفوں کی طرف رخ کر کے دیوار مسجد کا سہارا لے کر بیٹھ گئے، اور ان اصحاب میں جناب سلیمان، ابو ذر، مقداد اور حذیفہ بھی موجود تھے کہ یکایک شہر میں شور و غل ہوا۔ ہم آگے ہیں پیج 236 پر۔ یکایک شہر میں شور و غل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا، ذرا باہر جا کر دیکھو کہ کیا ہے۔ حذیفہ نے جا کر دیکھا تو مدینے کی ایک گلی میں 40 آدمی جو اپنی سواریوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں خطی نیزے تھے، خیط توئے چھوٹیے نیزے تھے۔ نیزوں کی انیاں سرخ عقیق سے تھیں۔ ہر ایک نے زرق برق لباس کے علاوہ اپنے اپنے سر پر ایک عمدہ ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تاج پہن رکھا تھا۔ ان کے آگے آگے ایک نوجوان بے ریش لڑکا سا تھا، اتنا حسین تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ سب کے سب بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ بچو بچو، جلدی کرو جلدی کرو، روئے زمین پر مبعوث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مختار کی طرف راہ دو۔ حذیفہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ مشکل کشا، علام الغیوب کے بندہ خاص، شیر بیشہ شجاعت، شیر بے یہ شین ہے، بیشہ شجاعت، یہ لکھا ہے، میں نے ہجے بھی کر دی۔ شکر کرنے والی مجسم زبان، حمد کرنے والے شیر، اور بے باک سپاہی، صابر عالم جس کا نام توریت، انجیل اور زبور میں ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر جا اور اسے بلا کے لے آ۔ حذیفہ ہے یا حذیقہ، یہاں پہ قاف ہے، یہاں دو نقطے ہیں، اس سے پہلے فے کے نقطے تھے۔ حذیفہ گیا اور اس کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مجھے راستے میں آتے ہوئے ملے اور مسکرا کے فرمایا کہ حذیفہ، جن لوگوں کی خاطر تو آ رہا ہے میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کب پیدا ہوئے اور کیوں آئے ہیں۔ حذیفہ نے عرض کی، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں آ گئے۔ وہ لوگ آپ سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ ان میں سے اسی لڑکے نے عرض کیا کہ تم میں سے تاریکی شب میں عابد شب
زندہ دار کون ہے؟ آپ میں سے بت شکن کون ہے؟ آپ میں سے عورتوں کی ناموس کا رکھوالا کون ہے؟ آپ میں سے نعمات خدا کا شاکر کون ہے؟ آپ میں سے میدان جنگ میں تلوار کا دھنی اور نیزہ باز کون ہے؟ شہسواروں کی گردنیں مروڑنے والا کون ہے؟ ایمان کی کان کون ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے ذریعے تمہارا دین ہر دین پر غالب آئے گا؟ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام یہ تو آپ کا پوچھ رہے ہیں، لہٰذا آپ ہی جواب دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچے میرے قریب آ، میں تیری مشکل کشائی کروں گا، میں تیری ہر بیماری دور کر دوں گا، اپنی ضرورت بیان کر، میں تیری حاجت روائی کر دوں گا، تاکہ امت مسلمہ کو معلوم ہو جائے کہ میں کشتی نجات ہوں، میں عصائے موسیٰ علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا کلمہ اکبر ہوں، اور میں بنائے عظیم ہوں، اور میں صراط مستقیم ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اس لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ میرا بڑا بھائی ہے، اسے شکار کا شوق تھا، ایک دن شکار کو گیا، اسے 10 گائیں نظر آئیں، اس نے ایک گائے کا نشانہ لیا اور اسے گرا دیا، اسی وقت سے وہ مفلوج ہو گیا ہے، اب نہ تو وہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے۔ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ کا سردار اس کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، تو اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ ہم قوم عاد کے وارث ہیں، ہمارے پاس دولت اور افراد کی کمی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جوان، تیرا بھائی جس کا نام اجاج عین جیم الف جیم اجاج ابن حلاسل ہے لام الف سواد لام حلاسل ابن عزب ابن سعد ابن قتلہ قاف تے لام عین قتلہ ابن املاق عین میم لام الف قاف ابن صاب عادی کہاں ہے؟ جب لڑکے نے یہ نسب سنا تو کہا کہ وہ باہر کجاوے میں ہے، وہ تنہا نہیں آ سکتا، ہم میں سے چند افراد جا کر ہی اسے لا سکیں گے، اگر اس کی بیماری دور ہو جائے ہم بتوں کی پرستش سے توبہ کر لیں گے، اور آپ کے چچا زاد بھائی جو صاحب ردا و تلوار ہیں اور جس پر بادل کا سایہ رہتا ہے اس کا دین قبول کر لیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ پیج 237 پہ یہ مکمل ہوا، پیج 238 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کچھ لوگ ایک بوڑھی سی ناقہ کو لائے جس پر کجاوا رکھا تھا، اسے در مسجد پر بٹھایا۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمایا گھبرا مت، تیری مصیبت ختم ہو چکی ہے۔ اس نے انتہائی لاغری سے آنکھیں کھولیں اور تشکر آمیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور رو دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا لوگو، جس نے علی علیہ السلام کا اعجاز دیکھنا ہو آج رات بقیع میں آ جائے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ وقت مقررہ پر لوگ بقیع میں جمع ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی۔ لوگوں سے فرمایا میرے پیچھے آؤ، آج تمہیں عجائبات قدرت دکھاؤں۔ ہم نے دیکھا تو بقیع میں ہمارے سامنے 2 جگہ پر آگ جل رہی تھی، ایک چھوٹی تھی اور دوسری بڑی۔ آپ نے چھوٹی آگ کو اٹھا کر بڑی میں پھینک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں آگوں کے ملنے سے شعلوں کی ایسی وحشت ناک آواز آئی کہ ہم سب دہشت زدہ ہو گئے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام خود آگ میں کود گئے۔ ہم دور سے دیکھ رہے تھے، آگ کے شعلے لپک رہے تھے، ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ آگ سے کیا کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ صبح تک رہا اور پھر آگ بجھ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اسے باہر آئے، جب کہ ہم اس وقت مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام آگ کی نظر ہو گئے ہیں۔ جب آپ ہمارے قریب آئے اور ہم نے غور سے دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سر تھا، اس سر میں 11 انگلیاں تھیں اور پیشانی پر درمیان میں ایک آنکھ تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سر کے بالوں سے اس کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا، بال اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے کہ ریچھ کے ہوں۔ ہم نے عرض کیا قبلہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ وہ سر اس مریض کے محمل کے پاس لائے اور فرمایا کہ اب تجھے کوئی بیماری نہیں۔ یہ سن کر وہ جوان اٹھا اور اس کا پورا جسم صحیح و سالم تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں گرا، پاؤں کا بوسہ لیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ وانک علی ولی اللہ۔ اس کے بعد وہ سب لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سب لوگ حیران تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، یہ عمرو ابن اخیل ابن لاقیس ابن ابلیس کا سر ہے۔
جس کے ساتھ اس وقت 12,000 کا لشکر تھا، اور یہی وہ مردود ہے جس نے اس بیچارے کو مفلوج کر دیا تھا۔ اب میں نے اسی سے جنگ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، جس میں میری تلوار اور میری قوت قلبی کا دخل ہے۔ میرے پاس وہی اسم ہے جو اسم عصائے موسیٰ علیہ السلام پر لکھا ہوا تھا، اور جس سے آپ جو کام لینا چاہتے تھے وہ دیتا تھا۔ یہ سب اس اسم کی برکت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھا ہوا تھا، وہ محتاج عصا تھا، لیکن ابن ابی طالب علیہ السلام کے دل پر لکھا ہوا ہے، میں کسی عصا کا محتاج نہیں ہوں۔ تو یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ابھی جو ہم فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں وہ جاری ہیں۔ پیج 238 پر آپ سے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔